گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے۔ اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا۔ فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو عورت کی جنت مرد ہے، اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ دو بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں۔ ورنہ عورت جو اپنے خامد اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے، کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں، پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی، اس نے وفا کی حد کر دی۔ تو وہ بزرگ کہتے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی، اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے۔ اب عورت دکھ بھی سہتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے، لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی، بدلتی نہیں ہے۔ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے۔ اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے۔ تو عورت اگر اپنے خامن کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے، لیکن اگر اپنے خامن کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور آقا کریم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو کی اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اس کے بعد کوئی وصیت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہو۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی نماز کو نہ چھوڑنا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں۔ ان دو کمزوروں کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان پہ ظلم نہ کرنا، انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں ہے، گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے، تو ان پہ ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا۔ ایک سفر پہ تھے، ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا، اس کا نام تھا انجشا، تو وہ جلدی جلدی اونٹوں کو نا ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے۔ تو آقا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ، فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ عورتوں کو نازک آبگینے قرار دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، بتاؤ یہ نازک آبگینے سلامت رہ سکتے ہیں؟ حضور نے تو فرمایا انجشا اپنے اونٹوں کی رفتار کو کم کرو، کہیں یہ نازک آبگینے نہ ٹوٹ جائیں۔ اور پھر سنو حضور نے کیا فرمایا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں، رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں مبارک ہو، یہ بزم کواکب کا نور، یہ افلاک، یہ زمین، یہ لہلہاتے ہوئے سبزے، یہ کائنات کا حسن، یہ کوس قزا کی رنگینیاں، یہ بہاروں کے رنگ، یہ پربتوں کی کتاریں، یہ مرغن غذائیں، یہ انواع اقسام کے پھل، زندگی کا سارا حسن، یہ موسموں کا نور اور روشنی، سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ فرمایا مجھے تو صرف تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں۔ یہ نہیں کہا میری دنیا سے، کہا تمہاری دنیا سے۔ بلکہ ایک حدیث کے لفظ حضور نے یوں فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو اور راستے میں کوئی درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لیے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے۔ تو کہا میں تو چند لمحوں کے لیے رکا ہوں، اور رک کے ایک ایک لمحہ انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا گئے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہرے ہیں جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، آج تک وہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو کہا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث،
مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک خوشبو، دوسری منکوحہ عورتیں، اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو صاحبو، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وصیتیں کی، عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خامند کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے۔ عورت کو یہ بھی اذن نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے۔ اگر مرد پابند کرنا چاہے، عورت کو ہمت نہیں ہے کہ نکلے، شریعت نے منع کیا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت مرد کی رضا اور اذن کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پہ لعنتیں نازل کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزرتی ہے جن راہوں سے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درخت، ہر پتھر، ہر شے جو راستے میں آتی ہے اس عورت پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو عورت کو مرد کے اذن کے بغیر گھر سے نکلنے سے روکا گیا، اس کو کہا کہ تو گھر میں ٹھہری رہنا، تیری یہ وفا کا تقاضا ہے۔ اور تو دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تو نے اس کا خیال رکھنا ہے، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو پہنائے، اگر کوئی نوبت تکرار اور لڑائی کی آ جائے اس کے چہرے پہ نہیں مارنا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر مارنا ناگزیر ہو جائے، جس طرح کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار لو، تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے ذہنی تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مسواک کی مقدار کے اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور روئی اس عورت کو ماری جائے۔ اب بتاؤ، روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہوگی؟ یا سلحانہ پکڑ کے اس کو مارو گے تو کوئی تکلیف ہوگی؟ تو مقصد عورت کے اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے، ورنہ یہ ایک ایسا نازک آپ گینا ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے، ٹھڈوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازک آپ گینا ٹوٹ جائے گا اور گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ وہی میاں بیوی کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھ کے محمد عربی کی سنت سیرت پہ عمل کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے گھر کو جنگ کے نقشے میں بدلا ہوا ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ وہ روب جھاڑ بھی لیں لیکن ان کی زندگی کے اندر حسن اور طمانیت نہیں ہوتا۔ تو آج میں نے اس نشست کے اندر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نے جس طرح اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس طرح ہمیں حضور کے نقوش پا کی برکتیں عطا فرمائے اور زندگی کا حسن ہمیں عطا فرما دے۔